جیڑا اس وچ مشہور دربار ہے نا علاقے وچو تسی تقریر کرو تو آکھو بھائی شاہ نظر دیوان نہیں جے دے سکدا، دین والا کلا اللہ، او بابا شاہ شاخ نہیں پتر تے تیاں دے سکدا، پتر تے تیاں دین والا کلا اللہ، او گجرات دی سرزمین تو ہو تو آکھو شاہ دولہ دریائی تیاں تو پتر نہیں دے سکدا ہیں، تے لاہور دی نگری جو ہے تو آکھو داتا اللہ نہیں علی اجویری دے نہیں سکدا۔ یہ مسئلہ بیان کرو نا بھائی شاہ نظر دیوان تے شاہ شاخ تے بابا جیٹھو یہ نہیں دے سکدے، تو پھر پتہ لگا بھائی صحیح سالم آ ونجو تو پھر پتہ لگا بھائی لوگ اے شہیداں تو ویندن کنی پہ رگڑ دیں اتھے۔ اب نماز عام عبادت ہے سب سے، تو دن میں 5 مرتبہ، روزہ سال میں 1 دفعہ، حج زندگی میں 1 دفعہ، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ، لیکن نماز ہر روز 5 دفعہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے اس کا تذکرہ بار بار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اعتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یونس کا اختتام ہے، اور رب تعالیٰ نے جو مقصودی مسئلہ تھا، سب سے بنیادی اور عام مسئلہ توحید، وہ دلائل کے ساتھ بیان کر دیا، اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگایا۔ نتیجہ بتلانے کے بعد پھر بتلایا ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو چھوڑنا نہیں، آپ نے بیان کرنا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اب پھر فرمایا دوبارہ تاکید، اچھا جو بات عام ہوتی ہے وہ بار بار کی جاتی ہے، اس کی تاکید بار بار ہے۔ اب نماز عام عبادت ہے سب سے، تو دن میں 5 مرتبہ، روزہ سال میں 1 دفعہ، حج زندگی میں 1 دفعہ، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ، لیکن نماز ہر روز 5 دفعہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے اس کا تذکرہ بار بار ہے۔ تو چونکہ توحید کا مسئلہ عام مسئلہ ہے، اس لیے ہر صورت کی ابتدا سے بھی اور آخر میں بھی سارے مسائل بیان کر کے پھر اللہ کہتے ہیں طلاق کے مسائل اور وہ سارے گھر کے چل رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ میرے پیغمبر ساتھ ساتھ مسئلہ توحید بھی دس کہ اے صرف روزے نماز نال کم نہیں چلنا، اصل کم چلنا اللہ دی توحید نال، کہ اللہ دی توحید اسی تے رنگ لگ سی، اس تو بغیر کسی عبادت وچ کوئی طاقت نہیں، کسی عمل وچ کوئی طاقت نہیں، کیونکہ بنیاد نہیں۔ مکان وہ مضبوط ہوتا ہے جس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، تو عمل وہ مضبوط ہے جس کی بنیاد اللہ کی توحید بھی ہے۔ اگر اللہ کی توحید نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید، اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے زندگی میں 1 دفعہ آئے تو 100 سال کی عبادت ہو، 200 سال کی ہو، 1 لمحہ کے لیے آئے تو ساری زندگی کے اعمال ختم کر دیتا ہے۔ اور توحید ایسی نیکی ہے کہ اگر 100 سال کے دوران 1 دفعہ آ جائے ساری زندگی کے گناہوں پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ اتنی بڑی نیکی ہے کہ سارے گناہوں کو کھا جاتی ہے، اور شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ ساری زندگی کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بار بار سمجھایا، چونکہ اس میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے، اس لیے فرمایا یا ایھا الناس،
قد جاءکم الحق من ربکم، اب حق پوری طرح قرآن کے 30 پاروں کی صورت میں تمہارے پاس آ چکا ہے، توحید اپنے پورے دلائل کے ساتھ آ چکی ہے۔ اچھا، ایک دفعہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں ان سے تاریخ لی ہوئی تھی اور وہ جا نہ سکے، اپنا ایک شاگرد تھا مولانا عبد الرؤف صاحب بچھال والے، ان کو وہاں بیان کے لیے بھیجا۔ انہوں نے بیان کیا، واپس آ گئے کہ حضرت صبح پوچھا بھائی یہاں رات میں بیان کیسا رہا؟ انہوں نے کہا جی بندے بڑے نعرے لائے تو بڑا اچھا بیان ہوا تھا، روٹی پانی بھی انہوں نے بڑا کیتا۔ حضرت فرمایا اللہ راضی تھی بھی پھر اس کا مطلب ہے تو مسئلہ بیان نہیں کیتا۔ انہوں نے آخیا جی نہیں مسئلہ تو میں بڑا بیان کیتا۔ انہوں نے آخیا بھائی قرآن اللہ دی کلام ہوا ہے اور محمد رسول اللہ پڑھنا والے ہون، مکہ دی سرزمین ہوا ہے تے محمد رسول اللہ قرآن پڑھن تے لوگ پتھر مارن ہیں تو قرآن پڑھیں تو لوگ نعرے مارن، اس کا مطلب ہے مسئلہ بیان نہیں کیتا۔ اگر مسئلہ بیان کر دے ہوں تو اس طرح صحیح سلامت واپس نہ ہوندے ہوں، اس کا مسئلہ مطلب ہے تو مسئلہ بیان نہیں کیتا۔ اچھا سیدھا سیدھا مسئلہ دسو نا تو اس تک کوئی بھی اختلاف نہیں۔ آسمان اللہ نے بنائے، زمین اللہ نے بنائی، سورج اللہ نے بنایا، چاند اللہ نے بنایا، انسان اللہ نے بنایا، اس تک کسی کا اختلاف ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، اس تک کسی کا کوئی اختلاف ہے؟ نہیں۔ نہ شیعہ کا اختلاف ہے، نہ سنی کا اختلاف ہے، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، کسی کا اختلاف نہیں۔ جیڑا اس وچ مشہور دربار ہے نا علاقے وچو، تسی تقریر کرو تو آکھو بھائی شاہ نظر دیوان نہیں جے دے سکدا، دین والا کلا اللہ، او بابا شاہ شاخ نہیں پتر تے تیاں دے سکدا، پتر تے تیاں دین والا کلا اللہ، او گجرات دی سرزمین تو ہو تو آکھو شہدولہ دریائی تیاں تو پتر نہیں دے سکدا ہیں، تے لاہور دی نگری جو ہے تو آکھو داتا اللہ نہیں علی اجویری دے نہیں سکدا۔ اے مسئلہ بیان کرو نا بھائی شاہ نظر دیوان تے شاہ شاخ تے بابا جیٹھو اے نہیں دے سکدے، تو پھر پتہ لگا بھائی صحیح سالم آ ونجو تو پھر پتہ لگا بھائی لوگ اے شہیداں تو ویندن کنی پہ رگڑ دیں اتنے تے ٹیر رہے۔ میں خود بزرگوں کو پوچھا کتنے کو، میں کہا اتنے کوئی دبیا؟ انہوں نے کہا جی کوئی بھی نہیں دبیا، اتنے ٹیر ہے مسلی بنا دے کھاریاں تو چھاجو تو لوگ انجے چاک کنویں دے نے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کسے آخیا بھی دس چھوڑو یہ جا ڈاڈی ہے اتنے دیوا جو بال چھوڑو تو بندے نہیں چھیڑو لگے، اس لیے کہڑا حویلیاں ہی ہیں یا گیٹ ہے؟ سمجھ تے کچھ بھی نہیں ہوں تو دو تر قبراں بھی بن گئی تو لوگ کنڈی بھی نال پہ رگڑ دیں، منہ پہ رگڑ دیں، سمجھ بھائی جنا وہ آرام آ ویندا۔ بور کھو کے تو پا گئی دے سکولے واسطے جاگو تا دے بھائی پھر ماسٹروں کو مار نہیں پوندی ہیں، بور کھو کے کم نہیں کر کے کھڑنا تو تھوڑا جہا بور کھو کے جے بھائی پا کر دے بھائی یہ ہوگا تو پھر ماسٹر مارتے نہیں۔ یہ تو ساڈا عقیدہ تے نظریہ، تو پھر کتوں برکتاں ہون تو کتوں یہ سارا کچھ ہوئے۔ اللہ فرمایا قد جاءکم الحق من ربکم، مسئلہ توحید پورے تم تراک نال تے پورے دلائل نال ثابت ہو چکیا، اور یہ مسئلہ کسی مولوی دا نہیں، کسی فرقے دا نہیں، کدھروں آیا؟ من ربکم، اور اس دا مسئلہ نے جڑا سوانو کھوا تے پلا رہا اور جس سوانو پالیا ماں دے پیٹ دے اندر، او والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور جس اس پانی دی بوند تے تیرے 6 فٹ دے انسان دے نقشے تیار کیتے۔ علتا علی الانسان ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اللہ کہندے تیرا تے تذکرہ بھی نہیں سی کہ ایک مخلوق ہونی ہے جس کا نام انسان ہونا، تو پھر اللہ نے تینوں امشاج نبتلیہ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تے اساں
ماں تے باپ دے اس گندے پانی نو آپس وچ ملایا تے پھر انسان تیار کیتا تے جلے ویکھنے سننے بولنے جگہ ہویا تے ضرب لنا مثلا ونسی خلقا، ہن سانو مثالاں دے کے سمجھیندا، ہن سن سمجھیندا۔ سورہ یاسین اللہ کہہ رہے ہیں بنایا اساں تے سانو مثالاں دے کے سمجھیندا، بھائی چھت تے چڑھنا ہوئے تے سیڑھی دی ضرورت ہوندی ہے، خدا کول پہنچنا ہوئے تے نبیاں ولیاں دی ضرورت پیش آندی ہے، تاں رب کول بندہ پہنچدا۔ پھر وسیلے تے ہاڑے تے دھروئیاں اے پھر دے کے تے لوکاں نو مسئلہ سمجھیندا، بھئی اللہ تو وڈی ہستی ہے، اس کول اتھے تساں ایس پی اے ملنا ہوئے تے پہلے چپڑاسیاں نوں ملنا پوندا، تو نبیاں تے ولیاں نو یا چپڑاسی بنیندا تے یا سیڑھی بنیندا، انہاں دے تے پیر رکھ کے پھر اتنے چڑھدا۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقا، اور اپنی مخلوق اپنی پیدائش نو بھول گیا کہ اس لیے کیوں نہیں مثالاں دتیاں۔ اساں بغیر مثال اور نمونے دے تیرے نقشے تیار کیتے ہیں، فی ظلمات ثلاثن، او ماں دے پیٹ دا بھی اندھیرا تے رات دیاں تاریکیاں دے بھی اندھیرے تے رحم دا بھی اندھیرا، انہاں اندھیریاں دے اندر کس تیرے نقشے بنائے، تیرا نک کتھا ہونا چاہیے، تیریاں اکھاں کتھا ہونیاں چاہیے، تیرے کان کتھا ہونے چاہیے، اور پھر ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اور کس طرح تیرا بیلنس بنایا، ایک بازو دا وزن 4 کلو ہوندا تے دوسرے دا 5 کلو ہوندا، ایک لت 3 فٹ ہوندی تے ایک 3.25 ہوندی یا 2.5 ہوندی، تو میں نے کہا پھر بڑا خوبصورت لگا، ایک کان بڑا تے ایک چھوٹا نہیں، فعدلک، اور بالکل بیلنس وچ بنایا، فسواک، اساں اپنی رحمت دے رندے مارے تے برابر کیتا، ما غرک بربک الکریم، اور اتنے کریم رب نو چھوڑ کے تے کس دھوکے چ پی گئی، کس دے پیچھے لگ گیا، اس رب نو چھوڑ دیتے۔ کدی سوچے ہی اس تے فکر کیتی آ کہ اے جڑی صحت ملی ہے اے 1 سیکنڈ لگدا، اس تو زیادہ نہیں لگدا، تو وہ 6.5 فٹ دا پہلوان چارپائی تے پہ ویندا تو پھر اس نو 4 بندے بھی چاہ کے اٹھا سکدے، اس کے کس چیز دا مان ہے، کس چیز دا فخر ہے، کس دھوکے چ پی گیا، کس تینوں پٹھے راہ تے لا چھڑیا، اے ہدایت دا راستہ اے ایسی، فامن اہتدی، اور پھر ہدایت بھیجی ہے تو اس وچ رب دا فائدہ بھی نہیں تو رسول دا فائدہ بھی نہیں، فامن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، یہ فائدہ ہدایت دا اسے نوں ہونا جس ہدایت تے چلنا۔ اس تو اے پتہ لگا بھئی پتر ہدایت تو ہوا تو فائدہ پیوں ہے نہیں ہوندا، ماں ہدایت تو ہوا تو فائدہ بیٹی ہے نہیں ہوندا۔ اسی واسطے سیدہ جنت دیاں عورتاں دی سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو پیارے آقا بلایا تو فرمایا فاطمہ خیال رکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ پیغمبر کی لاڈلی بیٹی ہوں اور علی کی زوجہ ہوں، حسنین کی والدہ ہوں، جنت کی عورتوں کی سردار ہوں، کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا اور بغیر حساب کتاب کے مجھے بھیج دیا جائے گا۔ اور بندے میں پھوت ہوندی ہے نا کہ یار میرا پرا ایس پی ہے، میرا والد ایم پی ہے، میں نے کون پوچھ سکتا، تو اللہ کے رسول فرمایا بھئی یہ نہ سمجھنا کہ پیارے پیغمبر کی بیٹی ہوں تو مجھ سے پوچھے گا کوئی نہیں، میرے پاس تب آنا اگر کچھ کر کے آئی، میرے اوپر بھروسہ کر کے رب کی نافرمانی انہاں کتھا کرنی یار، نافرمانی انہاں کرنی ہے یا وہ کر سکتے یا انہاں دے خون اور خمیر وچ ہے نہیں۔ یہ سانو سمجھایا گیا کہ اگر وہ کائنات دے سردار جڑے ہیں وہ ساری رات مصلے تے کھلو کے روندن تے اما عائشہ فرماندیاں بھائی اتنا لمبا سجدہ کیتا، میں حضور دی نبض چیک کیتی بھائی کدھر روح تے پرواز نہیں کر گئی، اور پیراں تے ورم آ گئے، پیراں چوں خون پیا رسدا، تے حضرت عائشہ فرماندیاں میں فرمایا میں کہا اللہ دے رسول اللہ سانو کہہ دیتا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر،
اللہ سواڈیاں اگلے پچھلے صاف کر کے معاملے تو سواڈے جنت وچ درجے بلند کر چھوڑے تو پھر یہ سارا کچھ کیوں ہے، یہ رونا کیوں ہے؟ اما بھائی صاحبہ فرماندیاں نا بھائی سینے چوں رون دی آواز اس طرح آندی جس طرح وہ کٹوی اگ تے چاڑی ہوئے تو وہ کھولدی ہے نا جلے چھو چھو کر دی ہے پریشر کوکر تو آواز آندی ہے، وہ آواز آندی رونے دی۔ تو میں کیا کہ ضرورت ہے اتنا کرنے دی؟ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدن شکورا، میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مکے کے یتیم کو رحمت للعالمین بنایا، اتنے بڑی شان سے نوازا ہے، تو میں گھر بیٹھ جاؤں؟ تو یہ جو ہدایت کے فیصلے ہیں یہ رب کی طرف سے ہیں، اور جس کو مل گئی اس کا اپنا فائدہ۔ ومن ضل، جس اس ہدایت نو اس روشن قرآن نو آن تو بعد کوئی اور راستہ اختیار کیتا، قرآن تو علاوہ ہر راستہ گمراہی ہے، قرآن تو علاوہ، توحید تو علاوہ ہر راستہ ہلاکت ہے، وہ تباہی ہے۔ فمن ضل فانما یضل علیہا، اور جڑا جرم کرسی اس کی سزا بھی وہی پیسی۔ وما انا علیکم بوکیل، اللہ جلے یہ اتنا مسئلہ واضح ہے تو پھر یہ مندے کیوں نہیں؟ دل میں ہو سکتا خیال آتا ہوا بھائی میں نے کدی ہتھے چ ہوئے تو میں انہوں رگڑا دیاں ب کسے طریقے نال من ونجن، تو اللہ فرمایا سواڈے ذمے سنانا میں منوانا نہیں، یہ فیصلے منن منان دے کیا کرنے؟ دل کس دے اختیار وچ ہے؟ رب دے اختیار وچ ہے۔ اللہ کہا ہدایت دے فیصلے میں کرنے، وہ تساں نہیں کرنے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میں چاہواں تے تیرے چچے نو ہدایت نہ دیواں تے حبشہ چو حبشہ دے غلام نو چاہ کے تے تیرا مرید بنا دیاں تے تیرا لوگاں دا بعد وچ آن والیاں دا امام بنا دیاں، یہ میری مرضی ہے۔ ابو ہریرہ نو یمن وچ چاہواں اور شعیب نو روم وچ چاہواں، اور روم اج دا اٹلی، تو میں اتھوں چاہواں تو میں تیرا غلام بنا دیاں، تو نہ چاہواں تو میں مکے دے سرداراں نو ایمان نہ دیاں۔ یہ فیصلے میں کرنے، تساں نہیں کرنے۔ اچھا اللہ فیصلے تو تساں کرنے، تو پھر ساڈے ذمے کے حکم ہے؟ اے جے نہیں مندے پہ، اللہ فرمایا اے نہ منن واتبع ما یوحی الیک، تساں تو منو، تساں اس تے قائم رہنا۔ اگر وہ شرک نہیں چھوڑ رہے تو تساں توحید نو نہیں چھوڑنا، اگر وہ غلط چیز دی تبلیغ نو نہیں چھوڑ رہے تو تساں حق دی تبلیغ نو چھوڑنا، منن یا نہ منن، لیکن تساں چھوڑنا نہیں۔ اچھا جس وقت عمل کریں گے پھر تکلیفاں، پھر پریشانیاں، پھر بائیکاٹ ہے، پھر لوگ گلاں بھی کر سن، پھر لتاں بھی چھک سن، پھر راہ بھی رکھ سن، پھر فتوے بھی لگ سن، سارا کچھ اے جی یہ منکر نے، رسولاں دے منکر نے، یہ تو نبی نہیں مندے، بڑے بڑے گستاخ نے، انہاں دے نیڑے بھی نہ لگے، انہاں دا پچھاواں لگ ونجے تو نکاح ترٹ وین۔ یہ ولیاں دے گستاخ نے۔ پھر بات یہاں پہ آتی ہے، اچھا کیا کرنا؟ بس صبر کرنا۔ صبر صرف تکلیف تے نہیں، صبر علی الطاعات، تساں اللہ دی توحید بیان کرنے تے صبر کرنا، ڈٹ کر ہونا، اس تو پیچھا کوئی مننے یا نہ مننے، ایک بھی نہ مننے، لیکن تساں بیان کرنا۔ نمبر 2 صبر عن المعصیات، تساں خود شرک تو بچنا، دھیان کرنا، ریاکاری تو بچنا، خوش فہمی تو بچنا، غلط فہمی تو بچنا۔ بھائی سان کو اور پوچھنا والا جی، یہ ذہن سے نکال دیں، وہ جس سے چاہے پوچھ لے، جب چاہے پوچھ لے، لیکن اس سے پوچھنے والا کوئی۔ اور پھر صبر کرنا، مشکلات تے، مصیبتاں تے، تکلیفاں تے، پریشانیاں تے۔ اور چوتھا صبر ہے کہ نتیجے تے صبر کرنا، اے نہیں بھائی اج کیتی ہے گل تو کل اس کا نتیجہ مل ویسی نہیں، بھائی صبح جڑے مخالف نو پرتے وے سن تے تسی فتح پا ویسو نہیں،
پھر جنگ بھی ہے، پھر جہاد بھی ہے، پھر جان دی بازی بھی ہے، پھر سارے کام نو اے حسن نتیجہ آخر تے نکلنا، روز قیامت نتیجہ نکلنا۔ تو اللہ پہلے دس دیتا بھائی تسی اگر صبر تے رہے ہو تو نتیجہ سواڈے حق وچ ہو۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، اساں اپنے رسولاں نو بھی نجات دینی ہے، تو رسول دے نال جڑے کھلو گئے انہاں نو بھی نجات تے فتح، انہاں دی کامیابی سواڈی ہے۔ بندے منن یا نہ منن، اے نہیں کہ سواڈے مقتدی مسجد زیادہ ہو گئے تاں تسی کامیاب ہو، نہیں، ایک بھی نہیں ہویا تو تسی کامیاب ہو اگر سواڈا مشن صحیح ہے، اگر قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ پوری بستی وچوں ایک بندے بھی نہیں منیا، ورنہ جڑے نبیاں دے حضرت نوح علیہ السلام دے 80 یا 82 بندے مسلمان ہوئے۔ تبلیغ کتنی کیتی ہے؟ 950 سال، 1400 سال عمر پائی ہے تو 950 سال تبلیغ کیتی ہے، تو بندے کتنے مسلمان ہوئے؟ 20 یا 22۔ تو سرکاری ہوا تو آدھن جی یہ ٹیچر پڑھایا صحیح نہیں، لہذا اس کی ترقیاں بند کر دیں، کیونکہ اس کا نتیجہ صحیح نہیں آیا، لہذا ٹیچر ناکام ہے۔ لیکن نعوذ باللہ بھائی نوح علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ نہیں، وہ 80 اور 82 بندے ہو کے بھی کامیاب نو، تو اللہ نے 82 نو بچا لیا تو پوری کائنات نو تباہ کر دیا۔ آدم ثانی آدن نا، تو دوبارہ پھر اللہ نے کائنات نو بنایا، تو ساری دنیا دے جتنے انسان ہیں اللہ سب نو تباہ کر دیتا، لیکن بچے کون نو؟ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، بچے یا حضرت نوح بچن تو یا انہاں دے منن والے 80 یا 82 بندے بچے، تو نجات دنیا تے کس نو ملی؟ کامیابی انہاں نو ملی ہے۔ تو سفر کتنا؟ 950 سال۔ تو پھر صرف دیہڑی نہیں، دعوت قومی لیلا و نہارا، میں دن بھی سدیا تو راتی بھی سدیا، اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اللہ میں اعلانیہ بھی انہوں نے جلسے کر کے دسیا تے ایک دے کار جا جا کے تے ولہ ولہ بھی انہوں نے دسیا، لیکن انہاں منی گل نہیں۔ جتنا انہوں نے دسیا اتنا وہ اللہ دی توحید تو دور ہوئے، اتنا وہ انہاں اختلاف کیتا، تو اس کے باوجود کامیابی نوح علیہ السلام اور انہوں دے منن والے دے حصے چاہیے۔ تو بندے تھوڑے ہون یا زیادہ ہے اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کہ بندہ یہ سمجھے جی کہ اسی تھوڑے ہاں لہذا اسی نہ حق تاں، تو وہ جڑے زیادہ جس پاسے زیادہ ظاہر ہے جب سترنگے چاول ہو سن تو بندے زیادہ ہو سن، تو جتنے پوکھ پانگڑا ہو سی اتنے کٹ ہی ہو سن۔ اس آ کہہ جانا پیر جی چیلے بہوں ہو گئے، اس آ کے بھوکے ہو سن نس پہ سن، اجے دیگاں چڑھدیاں پئیاں تو جلے بھوک آئی تو اس لیے نس پہ سن، گرو جی جنے چیلے بہوں ہو گئے جنے بھوکے ہوئے تھے نس پہ سن۔ تو ایمان والے وہ ہیں کہ وہ دکھ ہون تو تاں اللہ نال لگے ہیں، تو جے سکھ آ گئے تو پھر بھی اللہ نال، صحت ہے تو پھر بھی اللہ نال، تو جے بیماریاں آ گئی ہیں تو پھر بھی اللہ نال، وہ کار آرام وچ رہے ہیں تو پھر بھی اللہ نال، تو جے جنگ وچ آ کے جان پیش کرنی پی گئی ہے تو پھر بھی انہوں دے چہرے تے پریشانی نہیں آئی۔ دیکھو نا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی پریشانی آئی ہے، لیکن پریشانیاں اتنی ہیں، تکلیفاں اتنی ہیں، اور دیکھو کہ کائنات دے سربراہ دا نواسا ایک ملک دا سربراہ دا شہزادہ ہوئے تو اس دے پیر نہیں زمین تے لگ دے، تو جڑا زمین و آسمان دے بادشاہ دا نواسا ہوئے اور علی المرتضیٰ دا بیٹا ہوئے تو پھر رب نال کتنا تعلق ہو سی، تو رب نال کتنے سارا کچھ ہو سی، لیکن انہاں اپنے کسی تعلق نو استعمال نہیں کیتا۔ کیوں کہ انہاں دیاں رگاں چ حضرت ابراہیم دا خون ہے، وہ جلے اگ وچ سٹ رہے نا تو لباس اتار لیا نے سارا کچھ، تو جبریل امین آئے، اللہ اس امتحان وچ پھر امتحان پایا، تو کیا یار ابراہیم تیرے تے برا وقت ہے، تے اگر اجازت ہوئے تو میں یہ اینج پر مارساں، تو یہ سارا نمرود دے مال وچ اگ پہنچ ویسی تو وہ سارے تباہ برباد ہو ویسے، تو حضرت ابراہیم سمجھئے
فرشتہ کدوں رب دی مرضی تو بغیر ہوندا؟ اللہ بھیجیا تو دسیا کہ یہ کہنا، تو ابراہیم دا پھر امتحان وچ امتحان ہے بھائی بلا ہن سامنے ویکھ کے کیفیت ہے، تو کیا ہے جی کہ میں اجازت نال تو نہ آیا رب دی نال، میں تو اپنی سنگت سہیلی تا آیا، تو فرمایا پھر درمیان وچوں ہٹ جا۔ پھر اگر رب دی مرضی ہے کہ ابراہیم سڑ ونجے تو پھر ابراہیم نو رب دے نام تے سڑن دے، اگر رب اس مرضی تے ہے تو اساں رب دی رضا تے راضی، اگر رب اس تے راضی ہے تو اساں رب دی تقسیم تے بھی راضی۔ او بیر معونہ والے 70 کاری شہید ہوئی نہیں، تو جلے زخم لگ رہے تو انہاں دیکھیا بھائی کوئی نہیں، تو انہاں کہا بھائی یا اللہ ساڈا گواہ رمی، ساڈا گواہ رمی کہ اساں رب دی تقسیم تے راضی ہاں، فراضیہ انا وارضانا، اللہ اگر تو اس گل تے راضی ہے تو اساں تیرے فیصلے تے اسی بھی راضی، اگر تو یہ چاہنا کہ یہ جان میرے راستے وچ قربان کر دیون تو اساں تیرے فیصلے تے راضی ہاں، اساں ساڈا کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ بلغوا انا قومنا انا لقینا ربنا، او ہوا کے جونکوں جاؤ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچا دو کہ اب ہماری رب سے ملاقات ہونے والی ہے، اور ملاقات اتنی کامیاب ہے کہ فراضیہ انا، وہ ہم سے راضی ہو چکا، وارضانا، اور ہم اس کے فیصلے پہ راضی ہو چکے۔ بھائی موت سامنے نظر آ رہی ہے، بندہ نس پج بھی سکتا، ابراہیم علیہ السلام آکھ بھی سکتے کہ یار تھوڑی جی مدد کر دے، اساں بجلی دا بل جمع کرانا ہوئے تو پہلے بندہ ٹوٹنے، بھائی سان کھلونا نہ پاؤ، وہ کہندے یار ہٹ جا، پھر وہ ویکھ رہا نا بھائی جا رہا ابراہیم تو جان دے، پھر تو اللہ فرماندے پھر جلے ابراہیم یہ گل کیتی ہے تو پھر اساں اگ نو بجھانے واسطے فرشتے نہیں بھیجے، اساں آسمان تو پھر بارش نازل نہیں کیتی، اساں براہ راست اگ نو آکھیا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما، اساں اگ نو آکھیا کہ اگ ویکھ، اگ دا کم ہے جلا دینا، کوئی بھی چیز آوے، وہ یہ نہیں ہے بھائی قرآن دا ورقہ سٹو تو نہیں ساڑ دی، ساڑ جڑ دی نہیں ساڑ دی، یاد یہ بھائی یہ اللہ دی کلام ہے، نہیں، اگ دی خاصیت اللہ نے رکھی ہے نا، وہ مقدس یا غیر مقدس یا اعلیٰ یا ادنا چیز نو نہیں ویکھتی، اس کا کم ہے جیڑی چیز اس وچ آئی ہے اس نو جلا دینا۔ تو اللہ فرمایا دھیان کرنا، یہ پیغمبر آ رہا اور ساڈی امانت آ رہی ہے، اور پیغمبر نو اللہ نے محفوظ رکھنا، کیونکہ اللہ دی توحید پھر محفوظ نہیں رہتی اگر پیغمبر محفوظ نہ رہے، وہ توحید دا نشان ہوتا پیغمبر۔ تو اللہ فرمایا لیکن لباس نہیں ہے، دھیان کرنا، سلامن، اتنا ٹھنڈا نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم نو ٹھنڈک بھی محسوس ہو، تپش بھی نہیں دینی تو ٹھنڈک بھی نہیں دینی، بردن و سلامن علی ابراہیم۔ تو پھر اللہ نے کر دیتا، اس ابراہیم نو چاہے است بچا لیا، تے چھوٹا ابراہیم حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا، تو وہ حضور دی گود وچ ہے، تو اللہ نے اس کی روح پرواز کر لئی، مسئلہ سمجھایا بھئی جس ابراہیم نو اللہ بچانا چاہوے تو اگ وچ بھی بچا سکدا، تو جس نو نہ بچانا چاہوے وہ محمد رسول اللہ دی گود وچ بھی بچ سکدا۔ تو حضرت حسین دیاں رگاں چ بھی وہ خون ہے، حضرت اسماعیل اللہ، تو وہ قربانی تو قدم پہ چھانٹ دیں، خون دی تاثیر ہے۔ اور ویکھو کہ اسماعیل پیاس لگی ہے تو اڈیاں رگڑیاں تے زم جاری ہوا، پانی جاری ہو گیا، اسماعیل دی پیاس نو اللہ نے پانی دا انتظام کوئی نہیں، تو اللہ نے پیاس تو زم کڈ کے تو بچا لیا، تے حضرت حسین درائے فرات دے کنارے تے اللہ پانی نہیں پہنچن دیتا، تے پیاسا شہید کر دیتا۔ یہ رب دے فیصلے، پانی موجود ہے لیکن کول نہیں پہنچیا، اور پانی نہیں تو اللہ اسباب پیدا کر دیتے۔
جس نو بچانا ہے اس واسطے اسباب پیدا کیتے، تے جس نو نہیں بچانا اسباب ہون دے باوجود وہ بچ سکیا۔ جڑا عثمان پورے مدینے واسطے خوہ کن کے دیندا، میٹھے خوہ دے پانی، تو وہ خود 40 دن تک پیاسا رہا، لیکن رب اگے شکایت نہیں کیتی۔ نبی پاک خواب وچ آئے، کل بھی شاید میں عرض کیتا ہے، تو فرمایا بھائی پیاس لگی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک نہ لایا، لانے تو بعد آکھیا عثمان تیرے واسطے دو راستے، یا ہے بد دعا کر تیرے دشمن زمین پھٹسی تے زمین دے اندر چلے ویسن، تے دوسرا راستہ عظیمت دا کہ آج تو روزہ رکھیا تے افطاری ساڈے کول جنت الفردوس وچ کر، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عثمان کہندے میں رسول اللہ نال وعدہ کیتا کہ میں دوسرا راستہ اختیار کر سکتا، میں اس زمین جس تے نبی پاک دے جنہاں گلیاں قدم لگے، عثمان اپنی جان بچان واسطے اس وچ مسلماناں دا خون بہانے واسطے تیار نہیں۔ اسی جان دے سکنے ہاں، لیکن کتنی حرمت ہے نبی پاک دے شہر دی کہ اسی اپنی وجہ تو کسی مسلمان دا خون ضائع نہ کر دے، ورنہ حسن و حسین تیار نو، علی المرتضیٰ تیار نو، بھائی خلیفۃ المسلمین ایک دفعہ اجازت دیو، اساں تو لکھاں نال لڑ گئے ہیں، یہ تو شے ہی کوئی نہیں، لیکن چونکہ خلیفہ دی اجازت نہیں لہذا وہ بھی آپ قانون ہاتھ وچ نہیں لیندے۔ خلیفہ دی اطاعت اتنی ہے، اللہ دی اطاعت اور رسول دی اطاعت اتنی ہے کہ اپنا ہاتھ وچ نہیں لیندے قانون۔ اور فرمایا کہ جڑا حضور نے مینوں سینے نال لایا نا، اس دی ٹھنڈک ہن اس تو بعد مینوں پیاس نہیں رہی، وہ میں ٹھنڈک ہن بھی محسوس کر رہا ہوں۔